بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ سے بڑا حکم آ گیا۔ چیئرپرسن EOBI نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا کہا، پھر اس پر کیا کارروائی ہوئی، کیا کیا حکم احکامات سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیئرپرسن EOBI کو دیے گئے، تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا کہ چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ پیسے واپس کریں ورنہ یہ پراپرٹی متاثرین کے حوالے کریں، ادارے کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، اب چیف جسٹس آف پاکستان نے تو یہ کہہ دیا، ان سے اگر کوئی پوچھے کہ ادارے کو اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا کرنا ہے، کیونکہ جو 1995 سے میچنگ گرانٹ بند ہے وہ تو حکومت دے نہیں رہی ہے، لامحالہ یہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، اس سوال پر تو بہرحال کسی نے غور نہیں کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے EOBI کرپشن کیس کی سماعت کی۔ وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیے کہ 10 سال گزر گئے، متاثرین عدالتوں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، عدالت 10 سال میں بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ 10 سال کے مقابلے میں آج پراپرٹی کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں گی، جن کے کروڑوں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستانی شہری ہیں۔ پیسوں کے معاملے پر عدالت عدم اطمینان کا شکار رہتی ہے، افسری کرنے کی بجائے انہیں بتائیں کہ حالات بدل گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ امید ہے EOBI دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرے گا، جن کے پیسے واپس کرنے ہیں واپس کریں ورنہ پراپرٹی ان کے حوالے کی جائے۔ مسئلے کا حل EOBI کو ہی نکالنا ہوگا۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن یعنی EOBI کی چیئرپرسن نے عدالت سے مہلت طلب کی کہ جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت اگست تک ملتوی کر دی۔ اب جناب یہ ہوا ہے عدالت کے اندر۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی ادارے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہو اور وہ ادارہ کیسے کھڑا ہوگا، اس کی افرادی قوت کی اتنی کمی ہے۔ اچھا، اس ادارے کی میچنگ گرانٹ 1995 سے بند ہے اور حکومت کے ذمہ واجب الادا ہے، وفاقی حکومت کے ذمہ واجب الادا ہے، ٹھیک ہے، وہ پے نہیں ہو رہی ہے، ان پیڈ جا رہی ہے۔ کنٹریبیوشن کی وصولیوں کا عالم یہ ہے کہ جو کرپٹ عملہ ہے وہ جمع نہیں ہونے دیتا، اور جو جمع ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پھر اس میں مطالبہ کیا جاتا ہے، خط لکھے جاتے ہیں کہ 5 تنخواہیں جناب ملازمین کو دی جائیں اور وہ بھی EOBI کے کنٹریبیوشن سے ادا کی جائیں۔ تو ایسی صورتحال میں EOBI کا جو ادارہ ہے اسے تباہ ہی ہونا ہے۔ اس کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہے کسی ادارے کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا؟ ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے، پھر وہ کنٹریبیوشن کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی منظم نظام ہونا چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ 30 سے 35 کیس جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں کے اندر سال سے پینڈنگ ہے، اور ان اعلیٰ عدالتوں نے ابھی تک کوئی فیصلے نہیں دیے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ادارے کو کھڑا کریں۔ اسی کنٹریبیوشن والے معاملے کو دیکھ لیں، ابھی تک جو ہے وہ اسٹے پہ اسٹے چل رہے ہیں اور وہ کنٹریبیوشن کو سیدھا ہی نہیں ہونے دیتے، تو کیسے ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا؟ یہ آپ اپنا جو حکم امتناعی والا سلسلہ جاری کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو روک لیں تو دیکھیں ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ بھی اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لے کے نا، اداروں کو ساتھ جو کھلواڑ شروع کیا ہوا ہے وہ یہی اسی حکم امتناعی کی آڑ میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تباہی و بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ پراپرٹیز کروڑوں کی ہو گئی ہیں، اب یہ واپس کرنے کی کہانی ہو رہی ہے۔ کیوں واپس کی جائے، مجھے یہ بتایا جائے۔ ادارہ ان کو کیوں نہیں جو ہے اپنے پاس سنبھال کر رکھتا، اور ان کو جو قیمتیں دینی ہے دے دے، جو اس وقت آپ نے جس حساب سے دی تھی، جتنی جس کی پیمنٹ بنتی ہے، اب وہ ان کو واپس کی جائیں گی، پھر ادارہ گھاٹے میں۔ جب لی تھی مہنگی لی تھی، اب جب واپس کریں گے تو مہنگی جو پراپرٹیز ہیں وہ انہی ریٹس پہ واپس کر کے اپنے پیسے واپس لیں گے۔ کون سا عقل مندی کا یہ قانون ہے اور کون سی عقل مندی کی یہ بات ہوگی؟ بہرحال EOBI کو اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو پھر یہ حکم امتناعی کے سلسلے بھی ختم کرنے ہوں گے، اور پھر یہ کہ EOBI پر کڑی نظر بھی رکھنا ہوگی، EOBI کو خود اپنی ترجیحات کا تعین بھی کرنا ہوگا۔